سوال پوچھتے ہیں اور کچھ اسکالرز اس طرح کی باتیں بھی کر رہے ہیں کہ ٹھیک ہے بھائی، جب بہو پہ لازم ہے کہ ساس سسر کی خدمت کرے تو داماد پہ بھی لازم ہے کہ وہ بھی اپنے بیوی کے ماں باپ کی خدمت کرے. دیکھو خدمت دونوں پہ لازم ہے، لیکن خدمت کی جو نیچر ہے نا وہ مرد اور عورت کی نیچر کو دیکھ کے متعین کی جائے گی. مردوں کی خدمتوں کا انداز کسی اور طرح سے ہوتا ہے، عورت کی خدمت کا انداز کسی اور طرح سے ہوتا ہے. عورت رخصت ہو کے آپ کے گھر میں آپ کی فیملی کا حصہ بنتی ہے، پھر جب سب رہتے ہیں تو سب ایک دوسرے کا خیال کرتے ہیں. مرد باہر کے کام کرتا ہے اور عورت گھر کے کام کرتی ہے. اب عورت آپ کے گھر میں رہتی ہے، اس کا صبح شام آپ کے ساس سسر سے واسطہ پڑتا ہے. ہم کہیں کہ اس نے 3 گھنٹے آپ کے ساس سسر کی خدمت کی ہے، یعنی آپ کے ماں باپ کی خدمت کی ہے. لہذا مرد کو چاہیے سسرال جا کے وہ بھی 3 گھنٹے بیوی کے اماں ابا کی خدمت کرے. یہ پاگل پنے کی علامت ہے. مرد کو چاہیے کہ جب اس کے ساس سسر اس کے گھر میں آئیں اور ساس اپنے داماد سے پانی مانگے تو داماد پر لازم ہے اخلاقی طور پر کہ وہ جائے اور ساس کو پانی پلائے. وہ اگر یہ کہے کہ مجھ پر آپ کی خدمت واجب نہیں ہے تو میرا خیال ہے ایسے داماد سے فوراً خلا لے لینا چاہیے. نہیں یاری بات میرا خیال ہے ہم اس کو بھی پابند کرتے ہیں. آپ کے سسر آئے ہوئے ہیں، آپ داماد ہو، آپ کے سسر گھر میں آئے ہوئے ہیں، وہ سسر کہتا ہے بیٹا ذرا ایسا ہے کہ مجھے آج گھر میں کوئی بھی نہیں ہے، تم کھانا بنا کے کھلا دو مجھے. حالانکہ مرد کو کھانے بنانے آتے نہیں ہے، نہ یہ کام آتا ہے. تو شرعن لازم ہے یہ نہیں ہے کہ یہ اپنے سسر کا اکرام کرے، یا تو ہوٹل سے منگا کے دے یا ان کے لیے بنا کے دے. وہ کہے میرے اوپر سسر کی خدمت لازم. ہم دونوں پر لازم کرتے ہیں، لیکن دونوں کی خدمت کا اسٹائل مرد اور عورت کے فرق کی وجہ سے کیا ہے؟ چینج ہے. مرد کی خدمت کسی اور طرح سے ہوتی ہے، عورت کی خدمت کسی اور طرح سے ہوتی ہے. بلکہ سسر تو دور کی بات، آپ کی بیوی کا بڑا بھائی بھی آ جائے نا، اس کو بھی سسر والا احترام دیا جاتا ہے، اس کی بھی اطاعت کی جاتی ہے. اگر کوئی کام کہتے ہیں، ہم تو اپنے خاندانوں میں ہم نے دیکھا ہے جب آپ کا کوئی بڑا رشتہ آئے گا وہ آپ کو کہے نا میری بائک پنچر ہو گئی، پنچر لگوا کے لے آ. آپ بولے میرے اوپر آپ کی خدمت لازم نہیں ہے، وہ آپ کو پنچر کر دے گا، کہے گا بائک کا پنچر بعد میں لگے گا، تیرا پنچر. کیا سکھا رہے ہو آپ سوسائٹی کو بھائی؟ ساسوں کو، بہوؤں کو ساسوں کا باغی بنا رہے ہو، بیوی کو شوہر کا باغی بنا رہے ہو، عوام کو ریاست اور اسٹیٹ کا باغی بنا رہے ہو. کچھ اسکالرز کا کام ہے بغاوت پہ لانا. کچھ اسکالرز ایسی تبلیغ کر رہے ہیں کہ لیبل قرآن و سنت کا لگا ہوا ہے، لیکن اس کا رزلٹ پتہ کیا نکل رہا ہے؟ عوام علماء سے بدگمان ہو. جب علماء سے بدگمان ہوگی تو بند گلی میں آ کے کھڑی ہو جائے گی، ٹھیک ہے نا؟ تھوڑے دن آپ کو فالو کرے گی، اس کے بعد آپ کے پاس بھی کوئی پیکج ہے ہی نہیں، کوئی قانون نہیں ہے آپ کے پاس، کچھ بھی نہیں ہے، کچھ ہوائی باتیں ہیں، تو آپ کو بھی بھول جائے گی، ملحد ہو جائے گی. تو عوام کو مولویوں سے، علماء سے باغی بنانا، لوگوں کو، عوام کو اسٹیٹ سے باغی بنانا، یہ خوب اچھی طرح سمجھ لو. کچھ لوگ یہ کر رہے ہیں، حالانکہ اسلام کیا کہتا ہے؟ عوام اسٹیٹ کی باغی بنے یا اسٹیٹ کو مان کے چلے. جب تک 100% اسٹیٹ شریعت کے خلاف بات نہیں کرتی. عوام اسٹیٹ کے خلاف، لوگ مولویوں کے خلاف، اور بیوی شوہر کے خلاف، بہویں ساسوں کے خلاف، اولاد ماں باپ کے خلاف. نتیجہ تباہی، بربادی، قطع رحمی، رشتہ داریاں ٹوٹنا. ہر شخص شتر بے لگام اونٹ کی طرح ہوگا، اور رزلٹ وہ نکلے گا جو انگریزوں کا نکلا ہے. وہاں نہ بیوی شوہر کی مانتی ہے، نہ شوہر بیوی کی. وہاں ساس بہو وغیرہ یہ پرانے قصے ہو چکے ہیں، ونس اپون اے ٹائم. اب وہ ان کی ڈکشنری میں فادر ان لا اور مدر ان لا رہ گیا ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. وہ صرف ریاست کے باغی نہیں ہے، وہ ریاست نے کنٹرول کر کے رکھا ہوا ہے، ریاست نے ان کو کنٹرول کر کے رکھا ہوا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ریاست نے کنٹرول کیا ہوا ہے، ریاست کے خلاف نہیں ہے وہ، باقی سب کے خلاف ہے وہ. لیکن ہمارے والے تو ریاست کے بھی خلاف بنا رہے ہیں. تو ایک خیر کی چیز تھی، وہ بھی مارکیٹ سے کیا ہو جائے گی؟ شارٹ. ایک صاحب، مجھے یاد ہے، بہت پرانا قصہ ہے، ریڈ سگنل پہ گاڑی نہیں روکی، دھاڑ سے چلے گئے. میں نے کہا بھائی کیا کر رہا ہے بھائی؟ میں نے کہا ملکی قانون ہے یار، ریڈ سگنل ہے، روکو. انہوں نے کہا میں اس گورنمنٹ کو مانتا ہی نہیں ہوں. اچھی دلیل ہے بھائی. کہہ رہے ہیں یہ ہے ہی ناجائز. تو میں نے کہا بھائی گورنمنٹ کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ جس کے پاس پاور ہو
وہ گورنمنٹ کہلاتی ہے, چاہے وہ ناجائز طریقے سے آئے یا وہ جائز طریقے سے آئے. یہ حدیث سے ثابت ہے. غلط طریقے سے بھی گورنمنٹ جب آئے گی نا, مثال کے طور پر دھاندلی ہوئی انتخابات میں اور ایک شخص وزیر اعظم نہیں بننا تھا, دھاندلی سے بن گیا, لیکن پاور آ گئی اس کے پاس. اب جب آ گئی ہے تو وہی تمہارا باپ ہے, ٹھیک ہے نا, پاور اس کے پاس ہے. اسلام کہتا ہے حاکم وہ ہے جس کے پاس کیا ہے, پاور ہو, قوت نافذہ جس کو فقہ کی اصطلاح میں کہتے ہیں, جو آرڈر دے اس کو نافذ کر سکتا ہو. اس پہ تو احتجاج کیا جائے گا کہ ناجائز طریقے سے آیا, غلط طریقے سے آیا, لیکن اس کے لا کو, قانون کو آپ توڑ نہیں سکتے جب تک کہ 100% شریعت کے اگینسٹ نہ ہو. تو میں یہ عرض کر رہا تھا, کچھ اسکالرز آپ کو کیا کر رہے ہیں لاشعوری طور پر. تو اس لیے بہوؤں کو یہ سکھاؤ, ماں باپ کو چاہیے بہوؤں کو سکھائیں. جامعۃ الرشید جو الغزالی یونیورسٹی بنا رہا ہے اس میں گرلز کے لیے بھی ہے, تو اس میں جہاں سائنس اور ٹیکنالوجی پڑھایا جائے گا نا, اس میں نصاب میں یہ چیز داخل کی ہے کہ ان کو گھرداری بھی سکھائی جائے گی, کیونکہ یہ بھی ہمارے مذہب کا حصہ ہے, ہمارے کلچر کا حصہ ہے. آج یونیورسٹیوں میں لڑکیوں کو ڈاکٹر, انجینئر بنایا جا رہا ہے, اچھی بیوی نہیں بنایا جا رہا. تو دیکھو, انگریز کی نظر میں اچھا شوہر, اچھی بیوی کی کوئی ویلیو نہیں ہے, کیونکہ ان کی نظر میں خاندانی نظام کی ویلیو, وہ گدھے گھوڑے جیسا سمجھتے ہیں انسانوں کو. جب آپ نے خدا کا انکار کر دیا کہ خدا ہی نہیں ہے, تو پھر اتفاق سے پیدا ہوئے نا, تو اتفاق سے پیدا ہو گئے تو بس ہو گئے نا, اب اس میں رشتہ داری کیا ہے. اسلام جیسے نماز کو فوکس کرتا ہے, اسلام جیسے حج کو فوکس کرتا ہے, اتنا ہی رشتہ داری کو فوکس کرتا ہے. اور اللہ انسان کی فضیلت یہ بیان کرتا ہے, هو الذی خلق من الماء بشرا, اللہ وہ ذات ہے جس نے غلیظ پانی سے انسان کو بنایا اور اتنی عزت دی. کیا مطلب؟ اللہ کہتے ہیں اتنی عزت دی, آگے اللہ کو کہنا چاہیے تھا کہ اس میں میں نے ڈاکٹر, انجینئر پیدا کر دیے, اس میں میں نے سائنٹسٹ پیدا, نہ قرآن کہہ رہا ہے فجعلہ نسبا وصہرا, گدھے گھوڑے بغیر خاندان کے پیدا ہوتے ہیں. انسان جب پیدا ہوتا ہے ایک ددیال, ایک ننیال ملتا ہے, اور بلوغت کی دہلیز پہ قدم رکھا تو سسرال ملتا ہے. اور بعض لوگوں کو سسرال ملتا ہے, پھر سسرال ملتا ہے, پھر سسرال ملتا ہے, پھر سسرال ملتا ہے. تو یہ اور فضیلت ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ سسرال ہی ملتا رہتا ہے ان کو, اور وہ سسرال سے ہی ملتے رہتے ہیں, کیونکہ عید پہ مجھے سسرال سے ہی ملتا رہتا ہوں میں. آج وہ سسرال کی باری, اور سسرال کی باری, اور سسرال کی باری, اور سسرال کی باری. اتنا فلسطینی اسرائیل سے نہیں ملتے جتنے داماد سسرال سے مل رہے ہوتے ہیں, کیونکہ فلسطین اور اسرائیل سے ملتا جلتا ہے یہ رشتہ. سسرال کس سے ملتا ہے؟ آپ میری ہمت کو تو داد دے دیا کرو یار, ہمت کو تو داد. کتنے ہول سیل کے حساب سے سالے ہیں, تم ایک سالہ برداشت نہیں کر سکتے, کیس آتے رہتے ہیں, میرا سالہ مجھے پسند نہیں, وہ گڑبڑ کر رہا ہے. ہول سیل سالے میرے لیے قابل احترام ہے, کیونکہ سب ہیں اتنے سسر, اتنی ساسیں, الحمدللہ سب سے محبت ہے, سب سے تعلقات اچھے ہیں. ہمت کو کیا دو. یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی فضیلت بیان کی ہے کہ وہ خاندان میں ہوتا ہے. وہ کس میں ہوتا ہے؟ فجعلہ نسبا, نسب کا مطلب ددیال ننیال. جب پیدا ہوتا ہے تو ایسا نہیں ہوتا. انگریزوں کے یہاں پیدا ہوتے ہیں تو صرف ماں خوش ہوتی ہے, وہ بھی بعض دفعہ خوش نہیں ہو رہی ہوتی, کہتی یار وہ چاہتی تو نہیں تھی لیکن چلو ہو گیا. ابا تو کبھی ہوتے ہیں, کبھی مارکیٹ میں نہیں ہوتے. مٹھائی کے ڈبے تو انگریزوں میں اسی وجہ سے تو ختم ہوئے ہیں. ہمارے یہاں تو بچہ پیدا ہوتا ہے, وہاں کے پی کے میں تو باقاعدہ فائرنگ ہوتی ہے. 8-10 چاچے ہوتے ہیں وہ خوش ہوتے ہیں, 8-10 پھوپھیاں ہوتی ہیں وہ خوش ہوتی ہیں, خالائیں خوش ہوتی ہیں, ننیال خوش ہوتا ہے. پھر جب بلوغت کی دہلیز پہ قدم رکھتا ہے اس کے رشتے کی بات ہوتی ہے, پھر ایک سسرال ملتا ہے اس کو. آپ کبھی گلی محلے میں کسی کے گھر میں جاؤ, آپ کو بھگا دیں گے وہ, لیکن جہاں ان کی بیٹی سے رشتہ ہو گیا, کیسے بلاتے ہیں کہ جی بھائی جان تشریف لائیے, دولہا بھائی آئے ہیں, اور عید پہ آپ آئے نہیں آئے تو چلو ہم مٹھائی آپ کے گھر پہنچا دیتے. تو یہ عزت ہے. تو یہ عزت توڑنے میں نہیں ہے میرے بھائی, یہ کس میں ہے؟ گورا اس عزت اور محبت سے محروم. پتہ ہے یہ گوروں ہی کی ریسرچ ہے کہ انسان پیسے سے اتنا خوش نہیں ہوتا, اچھے ریلیشن سے بہت خوش ہوتا ہے. اچھے ریلیشن مسلمانوں کو ملتے ہیں, کافروں میں اچھے ریلیشن مارکیٹ سے کیا ہو گئے ہیں؟ شارٹ, کیونکہ ریلیشن ہی ختم ہو گئے ان کا. صرف بوائے فرینڈ گرل فرینڈ, اس کے علاوہ سب ریلیشن ختم, اور ہم پہ طنز کرتے ہیں, ہمارا مذاق اڑاتے ہیں. ریلیشن ہی نہیں ہے ان کے, تہواروں کی خوشی نہیں ہے.
تبھی یہ ریلیشن جب تک ٹھڑک ہے نا, سیکس کی خواہش ہے تو تھوڑا بہت دیتا ہے عورت کے ساتھ, جب تھوڑا سا وہ خواہش بھی ختم تو اب برباد زندگی. اسی وجہ سے غیر مسلموں کا بڑھاپا دیکھا کرو, ہمارا تو بڑھاپا ہی تو اصل انجوائے کرنے کا شروع ہوتا ہے ٹائم بڑھاپے میں. ہم نے تو اپنے بوڑھوں کو بھی دیکھا ہے, اتنے داماد, اتنی بہویں, اتنے بیٹے, اتنے پوتے. او بھائی بابا کے مزے ہیں بھائی, دادا کے. یہ محلے کے جو دادا مشہور ہوئے ہیں کہ ہمارے ہاں بدماش کو دادا بولا جاتا ہے کہ نہیں بولا جاتا؟ کیوں بولا جاتا ہے؟ اس لیے کہ دادا واقعی بدماش ہوتا ہے. ابے بہادر کو شیر بولا جاتا ہے کہ نہیں بولا جاتا؟ بہادر آدمی کو. کیوں؟ اس لیے کہ شیر کیا ہوتا ہے؟ بہادر ہوتا ہے. تو تشبیہ اسی لفظ سے دی جاتی ہے کہ جس لفظ میں وہ معنی پایا جائے. تو محلے کے بدماش کو محلے کا دادا کہا جاتا ہے. تو بدماش کے لیے جو دادا کا لفظ ہم نے اردو لغت سے لیا, اس کا مطلب دادا میں بدماشی والا معنی پایا جاتا ہے, انگریزوں کے دادا میں نہیں پایا جاتا. اب اگر بہویں اس سسر کی خدمت بھی نہ کریں, سسر کے باپ کی خدمت بھی نہ کریں, اور دادا جو ہے وہ گھر میں حکم دے رہا ہے بہوؤں کو, بیٹوں کو, دامادوں کو, یہ کرو وہ نہیں کرو, وہ نہیں کر رہے, تو بدماش ہوا وہ. آپ نے تو اس کی بدماشی کی ایسی کی تیسی کر دی. تو دادا کو بدماش ہی رہنے دو. وہ جب گھر میں آئے نا, لگے کہ کون آ رہا ہے؟ چنگیز خان آ رہا ہے جو بغداد پہ حملہ کر رہا ہے. دادا اسی کنڈیشن میں, پٹھانوں میں ہم نے دیکھا ہے بڑی بڑی پگڑیاں ہوتی ہیں وزیرستان میں, اتنا خوش ہوتا ہوں میں یار, ان کے بے شمار بیٹے, پوتے, پوتیاں, بہویں, داماد. بلوچستان میں بھی دیکھا ہے, بلوچوں میں دادا جب گھر میں آتا ہے نا بڑی پگڑی پہن کے, تو واقعتاً ایسا لگتا ہے کہ چنگیز خان بغداد پہ کیا کر رہا ہے حملہ. سارے بیٹھ جاتے ہیں اس کے آگے. یہ کلچر ہے جس کو اسلام کیا کرتا ہے؟ پسند. کیونکہ وہ آپ کا باپ نہیں ہے, وہ تمہارے باپ کا بھی باپ ہے. اس نے نسل نہیں روکی, اس لیے آج وہ بدماش بنا ہوا ہے. بدماش نیگیٹو سینس میں نہیں کہہ رہا, کیونکہ لوگ لکیر کے فقیر ہوتے ہیں. لوگ کہتے ہیں اچھا یہ مفتی صاحب داداؤں کو بدماشی سکھا رہے ہو. بدماشی کا مطلب روبدار ہوتا ہے, اس کو فالو کیا جاتا ہے. اور نسلیں روکنا شروع کر دو گے نا, تو یہ تمہاری جوانی میں بھی بدماشی ختم, اور تھوڑا سا ایجڈ ہوئے تو بدماشی ویسے ہی ختم. کچھ ہے ہی نہیں جس کے تم دادا ہو. ایک آدھ بچے ہیں جن کے تم دادا ہو, تو کیا 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 گورنمنٹ تمہاری کیا بدماشی کس پہ کرو گے؟ چنگیز خان نے بغداد پہ حملہ کیا تو پتہ لگا کہ حملہ کیا ہے. اگر چنگیز خان حملہ کر رہا ہوتا کسی گاؤں پہ تو حملہ کہلاتا وہ. یعنی آپ مرغی کو توپ سے اڑا رہے ہو, ہے بھائی, یہی لوگ کہتے ہیں نا. حاکم کا حاکم ہونا جب پتہ چلتا ہے, اس کے ماتحت رعایا, لوگ فخر سے کہہ رہے ہوتے ہیں نا, میں کمپنی کا مینیجر ہوں, میرے تحت 100 آدمی ہیں, میرے ماتحت 200 ہیں, میرے ماتحت 400 ہیں. لوگ بتا رہے ہوتے ہیں. ایک آدمی سے پوچھا آپ مینیجر ہو؟ ہاں جی. آپ کے ماتحت کتنے؟ کہہ رہے 2 آدمی ہیں جن کی میں حاضری چیک کرتا ہوں, جن کی تنخواہوں کا حساب رکھتا ہوں. تو آدمی کہے گا یار تو کوئی مینیجر نہیں ہے, کچھ اور بن جا. تو دادا کا مطلب جس کے بیٹے بیٹیاں, پوتے پوتیاں, نواسے نواسیاں, بہویں اور داماد ہول سیل کے حساب سے ہوں. اٹ از کالڈ دادا. یہ جو ایک آدھ بچہ لے کے گھوم رہے ہو دادا وادا, اور پھر ان بچوں کی شادیاں بھی دیر سے کرتے ہو, تو دادا بننے سے پہلے ہی فوت ہو جاتے ہو. ایسے جیسے چنگیز خان بغداد پہ حملہ کرنے سے پہلے انتقال ہو گیا اس کا. مثالیں ہیں, کوئی نیگیٹو لے کے جائے گا, کوئی اس کو پازیٹیو لے کے جائے گا. تو ہم کیا بات چل رہے تھے, جلدی سے بتاؤ. ابے 16 بچوں کی تو بعد میں کروں گا بات. ساس کے حقوق بیان کر رہا تھا. ساس, میں تو یہ عرض کر رہا تھا یہ کہ ٹاپک پر اتنی لمبی بات ہو گئی, آگے 2 ٹاپک اور ہیں کہ جو آج کل کے اسکالرز ہیں اس کو بڑا خلط ملط کرنا شروع کر دیا ہے. اب کیا مسئلہ ہے کہ بہوؤں کا جب آپ ساس سسر کا باغی بنا دو گے تو بیڑا غرق. مرد کے دل سے بھی بیوی کی محبت نکلے گی, جو کہ ہو رہا ہے. اور پھر یہ عورت اپنا فیوچر بھی دیکھ لے کہ کیا ہے اس کا فیوچر. لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ساسیں بھی کوئی کم نہیں ہیں. اس سے خدمت لی جاتی ہے اس کے بوجھ سے زیادہ. اس کے آرام کا خیال نہیں رکھا جاتا, اس کی پرائیویسی کا خیال نہیں رکھا جاتا, اس کے بچے ہونے کو نہیں دیکھا جاتا کہ ابھی یہ کیا ہے, نو عمر ہے, اس کا وہ مینٹل لیول نہیں ہے جو آپ کا ہے, اتنی میچور نہیں ہے جتنی آپ ہو. تو آپ اسے بچوں کی طرح ڈیل کرو, اپنی بیٹیوں کی, اس کو یہ احساس دلاؤ کہ بیٹا ہم آپ کو اپنی بیٹی سمجھتے ہیں. ہر وقت اس کی غیبتیں پورے محلے میں جا کے کرنا, اپنے شوہر کو اس کے خلاف ورغلانا,
عورت کو پتہ چل جاتا ہے میری ساس میرے شوہر کو میرے خلاف ورغلا رہی ہے, وہ نہیں پھر محبت کرے گی. سسر کو چاہیے اس پہ خرچ بھی کرے. عورت نے اپنے گھر میں دیکھا میرا باپ مجھ پہ کتنا خرچ کرتا تھا, سسر ایک 5 روپے خرچ کرنے, گٹکے کے پیسے دینے کے لیے تیار نہیں ہے. آج کل بہوؤں کا بھی سگریٹ وگریٹ تو شروع ہو گئی ہے یونیورسٹیوں میں, گٹکا بھی آئے گا یونیورسٹیوں میں. جو ہماری بچیاں ہیں نا جو ماشاءاللہ پڑھنے کے لیے, میری اپنی ذاتی نہیں, یعنی قوم کی بچیاں جو پڑھنے جا رہی ہیں, آپ کی دعاؤں سے الحمدللہ سٹے لگا رہی ہیں. اللہ کا بڑا فضل ہے الحمدللہ. ترقی کریں گے نا ہم, اس آئس لے رہی ہیں, بہاولپور یونیورسٹی تو آپ کے سامنے آ گئی ہے. تو اب کیا مسئلہ ہے, وہ میں غزالی یونیورسٹی کا بھی ذرا بتاؤں گا وہ کیا کر رہے ہیں. تو اب کیا مسئلہ ہے کہ بھائی وہ اس کو چاہیے کہ بھائی آپ اس کو بچوں کی طرح ڈیل کریں, سسر کو چاہیے تم خیال کرو اس کا. اس نے اپنے باپ کو دیکھا پیسے خرچ کرتا ہے, سسر صاحب 5 روپے خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, بلکہ بیٹے کو شادی نہیں کرنے دے رہے تھے کہ اس کی تنخواہ کہیں ڈیوائڈ نہ ہو جائے. تو یہ بھی غلط ہے. تو ان کو سکھایا جائے کہ اس کو بچیوں کی طرح سمجھو, اپنی پرائیویسی میں دخل اندازی مت دو, اس کی اپنی بھی لائف ہے. اور ان کو سمجھایا جائے کہ آپ کے یہ بڑے ہیں, یہ آپ کے ماں باپ کی طرح ہیں, کبھی اونچ نیچ ہو جائے تو بڑوں کی اونچ نیچ کو برداشت کیا جاتا ہے, آگے سے رپلائی بولو نہیں کیا جاتا. پھر بھی ہم لوگوں کو ترغیب یہی دیتے ہیں کہ اس زمانے میں بیوی کو اپنے والدین سے الگ ہی رکھو, یہ عافیت والا جس کے پاس استطاعت ہے. کیونکہ دین نہیں ہے نا, اللہ کا خوف نہیں ہے, کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی پہ ظلم کرنا شروع کر دیتا ہے اور آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا. کہ جو 2 خواتین جب لڑتی ہیں نا تو مرد کے لیے فیصلہ کرنا کہ صحیح کون ہے غلط کون ہے, یہ میرے بھائی یہ نہیں ممکن ہے. وہ اتنا مبالغہ آرائی کرتی ہیں خواتین, رائی کا پہاڑ بناتی ہیں, تو ساس بہو کے جھگڑوں میں زندگی آپ کی برباد ہو جائے گی. تو مشورہ ہمارا یہی ہے کہ بیوی کو کہاں رکھو, الگ, اگر استطاعت ہے. بعض لوگوں کے پاس استطاعت نہیں ہوتی, تو استطاعت ہے تو الگ رکھو. پھر اس کو سمجھاؤ بھائی میری اماں جب گھر میں آئیں گی تو آپ نے ان کا خیال کرنا ہے. ایسا نہ ہو کہ اماں کے گھر میں داخلے پر ہی پابندی لگ جائے, یہ نہیں ہو سکتا. بعض بہویں کہتی ہیں ہم بالکل ساس آئے نہیں, ایسا نہیں ہوتا بھائی, ایسا کوئی نہیں برداشت کرتا. تو اس طرح سے چلے گا تو معاملہ چلے گا, اور چلتا رہا. اسلام مسلمان کلچر میں اب تک چل ہی رہے تھے نا, کیا خیال ہے. باقی میں الغزالی یونیورسٹی کا بتا رہا تھا, تو انہوں نے جو خواتین کا نصاب ہے نا اس میں گھرداری بھی شامل کی ہے. یورپ کے نصاب میں نہیں ہے, کیونکہ ان کے ہاں خاندانوں کی ویلیو نہیں ہے. ہم تو بھائی اسلام کو فالو کرتے ہیں. اسلام کہتا ہے انسان میں اور گدھے گھوڑوں میں فرق ہی کس کا ہے, خاندان میں. گدھے گھوڑوں کے خاندان نہیں ہوا کرتے. کبھی دیکھی گدھے کی ساس آئی ہوئی ہے تو گدھا احترام میں بیٹھ گیا, سموسے لینے گیا اس کے لیے, دیکھا آپ نے؟ مجھے لگ رہا ہے آپ لوگوں نے دیکھا ہے, جواب ہی نہیں دے رہے. کبھی دیکھا کہ گدھی کے سسر صاحب آئے ہیں ملاقات کے لیے, خود گدھا نہیں آتا ملاقات کے لیے, اس کو بیوی نہیں سمجھتا, تو باقی کیا رہ گیا؟ تو گرل فرینڈ بوائے فرینڈ میں یہی سسٹم چل رہا ہے. گرل فرینڈ بوائے فرینڈ میں یہی سسٹم ہے کہ کوئی رشتہ تھوڑی ہوتا ہے, یہ تو آپ کا ہے, آپس کی میوچل انڈرسٹینڈنگ ہے, جب چاہو ختم, جب چاہو کسی اور کو بنا لیا. اور کئی ہیں کہ بیوی کو بتا رہے ہیں کہ ایک لڑکی کو کہہ رہے تو میری گرل فرینڈ ہے, وہ پیسی ہو اسی طرح سے رکھی ہوئی ہے پیچھے. تو یہ الغزالی یونیورسٹی کا بڑا زبردست کام ہے کہ لڑکیوں کو پڑھانے کے ساتھ گھرداری بھی سکھائی جائے. ان کو بتایا جائے گا خاندان کو جوڑنا بھی کس کی ذمہ داری ہے, آپ کی. دیکھو خاندان جوڑنے میں عورت کا جتنا بڑا کردار ہے اتنا مرد کا نہیں ہے. عورت کی بہت بڑی ذمہ داریوں میں, دیکھو مرد کی بڑی ذمہ داری ہے کمانا, وہ اس میں سستی کرتا ہے مجرم میں. عورت کی ذمہ داری ہے خاندان کو جوڑنا. خاندان عورت سے بنتے ہیں, بچہ عورت جنتی ہے. آج بہت ساری عورتیں جو میرا بیان نہیں سن رہی, ان کے بارے میں کسی نے کہا کہ کون سا شعبہ ایسا ہے جس میں خواتین جاب نہیں کر سکتی. اس نے کہا کہ فائر بریگیڈ. کیوں بھائی؟ انہوں نے کہا عورت کا کام آگ لگانا ہے, آگ بجھانا نہیں. میں پھر بتا دوں, سب عورتوں کی بات نہیں کر رہا, سب ایسے نہیں ہے, بہت سے مرد بھی تو خراب ہے نا. تو چٹکلوں کو ایک دم سیریس نہ لیا کریں, چٹکلوں کو ایک دم سیریس. اگر کوئی ایسا لطیفہ مردوں کے بارے میں بھی آ گیا, پارسل کروں گا, میں رکوں گا نہیں کہ بھئی مرد ہے تو اس پہ لطیفہ نہ سناؤ, وہ بھی ہم پارسل کریں گے انشاءاللہ. آنے تو دو, بن ہی نہیں رہا کوئی مارکیٹ میں, جیسے ہی آئے گا پارسل کر دیں گے. رہا یہ کہ اور بھی 2-3 ٹاپک تھے جن پہ بعض اسکالرز نے بڑا مسئلہ خراب کیا ہوا ہے آج کل, اس پہ بھی میں انشاءاللہ پھر بات کروں گا. لیکن آپ بھی تو ٹائم چونکہ مکمل ہونے والا ہے, تو یہی میرا ارادہ تھا اس پہ 5 منٹ بولوں گا, لیکن 5 منٹ میں بات سمجھ میں آتی نہیں ہے.
ताकि कोई शॉर्ट क्लिप बन सके ना। तो इसलिए बहुओं को चाहिए भाई अपने शौहर की भी खिदमत करो और खिदमत करके उसका दिल जीतो, और सास ससुर की भी खिदमत करो, और सास ससुर को भी चाहिए कि उस पर उसकी ताकत से ज़्यादा बोझ ना डालें। बेहतर यही है कि जो काम खुद कर सकती हैं वो खुद कर लें। अब सास साहिबा कूलर के पास से होके आ रही हैं, पानी पी सकती थी, नहीं निकाला उन्होंने, इधर आके बैठ के कह रही हैं पानी लेकर आ, ये ज़्यादती है। ये क्या है? वो ज़्यादती वाला लतीफ़ा इतवार के बयान में सुन लिएगा। ये क्या है? ये ज़्यादती है, ठीक है ना। दूसरी बात, उसके कमरे में घुस रही हैं। मैं अपना बता रहा था कि हम तो कोशिश करते अपनी बच्चियों को ये सिखाएं कि भाई आप कहीं आने जाने से पहले अपने सास ससुर से परमिशन लो, शौहर को भी इस बारे में लिफ्ट ना कराओ। अपने बच्चों की कोशिश करते हैं कि हम इसी तरह तरबियत करें, शौहर से भी नहीं। जब जॉइंट फैमिली में हो तो किससे पूछो? सास, उनका दिल बड़ा हो जाएगा। मैं कह रहा हूँ अपनी बातें मैं शेयर नहीं करता लोगों के सामने, अच्छा नहीं लगता, लेकिन बाज़ दफ़ा जैसे बच्चों के मैंने व्लॉग डालना शुरू किए इसी नीयत से कि लोगों में थोड़ा तरगीब हो, वरना मुझे नहीं शौक है अपने बच्चों को मैं 15 और 16 और ये सब चीज़ें लोगों को जितने भी हैं, क्या आपको क्या लेना देना उससे, तो ये किसी हिकमत के तहत बताना पड़ता है। तो बच्चों के व्लॉग भी जो मैं बनाता हूँ वो भी इसी हिकमत के तहत। तो इसी में बाज़ दफ़ा अपनी बातें लोगों के सामने शेयर करनी पड़ती हैं, अपने घर की बातें, दिल पे पत्थर रखे। मकसद सिर्फ यही है कि जो हम कह रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, उस पर हमारा अमल भी हो। मुझे अपनी बच्ची को लेके जाना था, जो मैरिड है, कहीं तफरी के लिए लेके जाना था अपने घर वालों के साथ। तो मैंने अपनी बच्ची को फ़ोन करके यही कहा कि आप सास ससुर से इजाज़त लेके आओगी तो मैं लेके जाऊँगा, अदरवाइज़ नहीं। और ये खूब समझ लो कि बच्ची जब आपके माँ बाप को लिफ्ट कराएगी, अब आपकी बीवी जब आपके माँ बाप को लिफ्ट कराएगी ना, वो कहेगी भाई इनसे इजाज़त लेनी है। तो शौहर अगर गैरतमंद और ख़ानदानी होगा तो उसका दिल क्या हो जाएगा? बाग बाग। तो बच्ची ने कहा कि मेरे शौहर ने इजाज़त दे दी। मैंने कहा नहीं, इस इजाज़त को हम इजाज़त नहीं मानते। आपके माँ बाप की तरह है ना वो, अब तो आपने उनके साथ रहना है, उनसे परमिशन लो। तो कोशिश होती है 100% इस मयार पे पूरे उतरे ना उतरे, तो उनका दिल भी बड़ा होगा कि नहीं होगा। फिर अगर वो ज्यादती करें तो फिर समझ में आता है, आप उनसे फिर पकड़ सकते हो कि हम तो आपको इतनी रिस्पेक्ट दे रहे हैं कि बच्चों को ये सिखा रहे हैं कि कहीं आना जाना हो तो किससे इजाजत लो। हमारे घर में जब थे तो हमसे लेते थे, अब वहां हो तो कब? शौहर भी इससे खुश होगा ना अगर गैरतमंद होगा। मखनचू है तो पागल है ना, वो तो फिर बोलेगा मुझसे पूछ नहीं रही, मेरे अब्बा को लिफ्ट करा रही है, हमसे पूछ नहीं रही। अब भाई गैरतमंद आदमी होगा ना, वो कहेगा यार मुझसे ज्यादा लिफ्ट किसको कराओ? मेरे अब्बा को। मेरी नाफरमानी कर लो, मेरे अब्बा की ना करो। गैरतमंदों की बात कर रहा हूं, बेगैरतों के तो कोई उसूल, बेगैरतों के तो कोई उसूल ही नहीं होते। कानून तो गैरतमंदों के लिए बनाए जाते हैं ना। बेगैरत तो आपको पता है, अब सबको पता है, सिर्फ आपको नहीं पता, हमें भी पता है। हजरत हकीम अख्तर साहब रहिमहुल्लाह ताला ने अपनी बच्ची का वाक़या एक बयान में बयान किया। फरमाते हैं मैं उम्रे पे जा रहा था तो मेरी बेटी ने मुझसे राब्ता किया कि मैं भी साथ में जाना चाहती हूँ। बाप का दिल खुश होता है यकीनन कि मेरी बच्ची मेरे साथ सफ़र करना चाहती है। हजरत हकीम अख्तर साहब रहमहुल्लाह ने फरमाया कि मुझे पता था कि मेरे दामाद का भी कुछ दिनों के बाद सफ़र होने वाला है। तो कहते हैं मैंने बच्ची से कहा कि बेटा आप अपने शौहर के साथ जाओ और उनको बताओ कि मेरे अब्बू भी जा रहे हैं लेकिन मैं आपके साथ जाना चाहती हूँ, क्योंकि शादी के बाद औरत में इताअत के मामले में शौहर का हक बाप से बोलो ज्यादा। और कहा कि उनको ये बता भी दो कि मैंने अब्बू से कहा, तो अब्बू ने कहा कि नहीं, किसके साथ जाओ, और दिल उनका बड़ा हो जाएगा। तो खानदानी लोग इस तरह करते हैं, और जो गैर खानदानी होते हैं कहते हैं आजा अब्बू, वो मेरे मियाँ भी एक हफ्ते बाद जाना है। छोड़ मियाँ को, मैं जो तुझे कह रहा हूँ, मियाँ को बाप बनाया हुआ तूने। अब्बू वो मेरे ससुर कह रहे थे कि बेटा भी नहीं जा। ससुर तेरा बाप लगता है क्या? जना मैंने, और वैसे भी फलां का बुजुर्ग का बयान आया है कि सास ससुर की खिदमत औरत पे लाजिम नहीं है। बाप को भूल गई है क्या तू? हैं? बाप को क्या? देखो बाप बेटी का खैर ख्वाह होता है, मोहब्बत बहुत होती है, लेकिन वो अपनी मोहब्बत पे बेटी के मुस्तकबिल को तरजीह, तभी तो रुखसत किया उसने। वरना किस बाप का दिल करता है भाई अपनी बेटी को घर से रुखसत करे? उसके फ्यूचर के लिए अपनी मोहब्बत की कुर्बानी देता है। तो फ्यूचर उसका ससुराल में रहने में है कि वहां रहे वो एडजस्ट होके। फ्यूचर उसका आपके घर खुश रहने में नहीं है।
اگر وہ آپ کے گھر زیادہ خوش ہے وہاں کم خوش ہے تو یہ اچھی علامت نہیں ہے. نہیں آ رہی کھوپڑی میں تو جیسے چل رہے ہو ویسے چلتے رہو. ہم تو جتنی کھوپڑی اللہ نے ہمیں دی اس حساب سے آپ کو سیٹنگ کر سکتے ہیں. ہر آدمی کی اپنی اپنی کھوپڑی ہے, اس میں الگ الگ قسم کے سافٹ ویئر انسٹال ہوئے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو ہم اس سے زیادہ سمجھا نہیں سکتے میرے بھائی. تو بچیوں کو سسرال کا باغی مت بناؤ, یہ میرا مقصد ہے. اور مائیں تو بالکل بھی نہ بنائیں. اتنے کیسز آ رہے ہیں جس سے پیچھے جب آپ اسٹڈی کرتے ہو تو پتہ چلتا ہے اس گھر بگاڑنے میں ماں کا ہاتھ ہے, بچی کی ماں کا ہاتھ. لیکن بہرحال ظلم بھی ہوتا ہے, کہیں ایک طرف نہ ہو جائیں آپ. ساسیں بھی وہی یاد رکھ لو. ایک آدمی سے کسی نے کہا کہ میرے گھر میں بم ہے, اس نے کہا تیری اماں کون سی کم ہے. بس ساسیں بم کی طرح ہوتی ہیں, طنز کرتی ہیں, ٹارچر کرتی ہیں. ایسا کوئی کیس اگر ہو رہا ہے واقعتاً تو پھر بیوی کو الگ رکھنا آپ پر لازم ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ پھر ماں باپ کو بھی چاہیے کہ وہ بیوی اپنی بیٹی کی طرفداری کریں. پھر خام ہمیں وہ دیکھ رہے ہیں وہ پاگل ہو رہی ہے, ڈپریشن میں چلی گئی, نفسیاتی مریضہ بن گئی, اور ماں باپ کہہ رہے نہیں, جیسے ماں باپ گھر کا دروازہ بالکل ہی بند کر دیتے, نہیں جی وہیں دفع ہو, وہیں مر, ہم نے تجھے رخصت کیا. یہ بالکل غلط ہے بھائی. بیٹی ہے, اگر ظلم ہو رہا ہے تو گھر کا دروازہ کھلا رکھو, اس کو برداشت سکھاؤ. پہلی نظر میں تو پہلی کوشش تو یہی ہو کہ برداشت سکھاؤ, اس میں کوئی خامی ہے اس کو ٹھیک کرو, اور بتاؤ اس کو یہی دو کہ گھر کے دروازے بند ہیں. دل میں یہ نیت نہ کرو, لیکن اوپر سے کیا بولو, بیٹا اب گھر گئی ہو تو اب وہیں ایڈجسٹ ہونا ہے تم نے, ہر تھوڑے دن میں دکھڑے لے کے نہیں آنا. یہ کر رہی ہوتی ہیں بعض دفعہ, اب تم نے وہیں تمہیں رخصت کیا تو سنبھالو, اونچ نیچ برداشت کرو, ایڈجسٹ ہو وہاں پہ. واقعی کوئی بڑی زیادتی ہو رہی ہو, اصلاح کے باوجود اس کی کوشش نہ